السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى بساقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل الوجه فإن الله قبل الوجه إذا صلى۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 406۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے جو ہے مسجد کے سامنے کی دیوار پر، قبلے کی طرف والی دیوار پر آپ نے تھوک پڑا ہوا دیکھا، کسی کا تھوکا ہوا دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خرچ کر صاف کر دیا اور پھر لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اذا کان احدکم یصلی فلا یبصق قبل الوجہ، جب کوئی نماز میں ہو تم لوگ تو قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکا مت کرو، کیونکہ فإن اللہ قبل وجہہ اذا صلی، جب آدمی نماز پڑھتا ہوتا ہے تو قبلے کے رخ کی طرف اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ گویا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے مخاطب ہوتا ہے اور اس کی بات کا جواب دیتا ہے۔ جب آدمی بولتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الثناء عبدی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ مجدنی عبدی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہوتے ہیں جب تم قبلے کی طرف قبلے کی طرف رخ کر کے مت تھوکا کرو۔ تو حدیث میں یہ بات، ایک تو یہ بات جو ہے تھوڑی حیران کن لگتی ہے کہ مسجد کے اندر اور صحابہ کرام میں سے کسی نے جو ہے مسجد میں قبلے کی دیوار پر تھوکا ہو۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ اس وقت جو ہے سبھی جو ہے صحابہ کرام جو تھے وہ نو مسلم تھے اور نئے نئے لوگ اسلام میں آ رہے ہوتے تھے، کچھ ان میں پرانے اور سب دین کو اچھی طرح سمجھے ہوئے ہوتے تھے، کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو نئے نئے اسلام میں آئے ہوتے، آج ہی آئے ہیں، اور ماحول اس وقت یہ تھا کہ زیادہ تر بہت جہالت کا دور تھا اور اعرابی گاؤں دیہات کے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ اکثر جو ہے یہ عرب جو علاقہ تھا وہ عرب بنجر علاقہ تھا، جس کو جو ہے اعراب جس کو کہتے ہیں، کہ ایک بنجر اور دیہاتی علاقہ، اس طرح کے علاقے کے لوگ تھے، تو اس طرح کی باتوں سے واقف نہ تھے، اس لیے جو ہے اس طرح کی غلطی کر جاتے تھے، اس طرح کی غلطیاں ان سے کہیں ہو گئی ہوں گی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ایک جھلک بھی اس کے نظر آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور خود جو ہے اس کو صاف کر دیا، حالانکہ جانثار صحابہ موجود تھے، ایسے صحابی حضور اس وقت جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، کہ احد کی لڑائی میں جو اپنے جسم کو ڈھال بنایا، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر آئے تو کیا کیا، جب تیر آ رہے تھے تو حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے اور تیر جو ہے اپنے جسم کے اوپر، تیروں کو برداشت کرتے رہے، اپنے جسم کے اوپر جھیلتے رہے، ایسے جانثار صحابہ موجود تھے۔ لیکن کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، خدمت میں کسی کا انتظار نہیں کیا، خود بڑھے اور اس کو صاف کر دیا، اور پھر پیار سے فرمایا کہ کوئی ایسا نہ کرے مسجد میں ہو کر کے جب نماز پڑھ رہے ہوں تو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے نہ، اس سے منع فرمایا۔ البتہ مسجد کے ادب کا آج کے دور میں تو جو ہے صاف صفائی کا پورا دھیان ہوتا ہی ہے، لیکن اس وقت یہ تھا کچھ نو مسلم لوگ ہوتے تھے، ان کو جو ہے اس طرح کی بات معلوم نہ ہوتی تھی۔ مسجد میں کے احترام کا، مسجد کی صاف صفائی کا پورا دھیان رکھنا چاہیے، اور نماز کے اندر خاص طور سے جب ہم کھڑے ہوں تو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بالکل ایسے مخاطب ہوتے ہیں جیسے ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ یہ فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جدھر بھی تم رخ کرتے ہو اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف بھی تم رخ کرو اللہ تعالیٰ اس طرف سے تمہاری طرف ایسے ہی متوجہ ہے جیسے سامنے سے چہرہ تمہاری طرف، یعنی فثم وجہ اللہ، یعنی اللہ کا تمہاری طرف چہرہ ہی ہے، جدھر بھی رخ کرو اللہ کا ادھر تمہاری طرف چہرہ ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری طرف اس طرح سے مخاطب ہے جیسے آدمی سامنے کی طرف سے مخاطب ہوتا ہے، سامنے سے چہرہ آدمی کا سامنے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی سمت نہیں ہے، البتہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو آدمی
یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ تم سے مخاطب ہے، اس لیے بڑے ادب کے ساتھ پڑھے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔